الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز، ہمارا عنوان گفتگو آج کا ہدایت کی اقسام اور اس کے درجات۔ ہم نے ہدایت کے موضوع پر پہلے بھی گفتگو کی ہے اور یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے ہدایت کے متعلق۔ تو ہدایت کی جہاں تک اقسام کی بات ہے، کئی جہتوں سے ہدایت کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اولاً ہدایت کی دو قسمیں مفسرین نے مختلف مقامات پر مختلف آیات بینات کی تفسیر میں ارشاد فرمائی۔ نمبر ایک، فطری یا اس کو وہبی بھی کہتے ہیں، اور نمبر دو، کسبی۔ یہ جو فطری اور وہبی ہدایت ہے، پروردگار عالم ہر ایک کو عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا اس میں انسانوں کی تخصیص نہیں ہے۔ انسانوں کے علاوہ مالک لم یزل نے غیر انسانوں کو بھی یہ عطا فرمائی ہے۔ اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو یوں کہا جا سکتا ہے، ہر ذی روح کو بوقت پیدائش اللہ تبارک و تعالی اس ہدایت کی نعمت سے نوازتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں خود مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا، اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، والذی قدر فہدی۔ یعنی ان دو آیات بینات میں اللہ جل مجدہ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ پروردگار عالم نے جس مخلوق کو بھی پیدا فرمایا اور اس کو پیدا کرنے کے بعد یہ اس کی فطری اور وہبی ہدایت اس کو عطا فرمائی۔ چند ایک مثالوں سے میں اور وضاحت کرتا جاؤں کہ جیسے مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی زمین پر پڑے ہوئے دانوں کو چگنا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح عام جانوروں کے بچے پستان مادر سے لگ کر اپنی بھوک کو مٹاتے ہیں، یا انسان کا بچہ ہی اپنی ماں کی سینے سے لگ کر اپنی بھوک کو مٹاتا ہے۔ تو اب اس وقت کہ نہ اس نے کسی سے سیکھا، نہ کسی نے اس کو بتایا، نہ وہ بتانے پر سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اب یہ شعور، یہ ہدایت، یہ ملکہ، یہ کس نے عطا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اسے وہبی اور فطری ہدایت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ورنہ انڈے سے نکلتے ہوئے بچے کو کس نے یہ بات بتائی کہ جناب اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے تم نے دانہ چگنا ہے؟ انسان کے بچے کو کس نے یہ بات کی تعلیم دی کہ ماں کے پستان سے لگ کر تم نے اپنی بھوک کو مٹانا ہے، اور اسی طرح جب تمہیں بھوک لگے تو رونا ہے؟ یہ سارے کا سارا شعور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا ہوتے ہی عطا فرما دیا۔ ہدایت کی جو دوسری قسم ہے جسے کسبی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور توجہ کرتا ہے۔ اور یہ ہدایت جو ہے مالک لم یزل انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے، اور جو اس کے ذرائع ہیں ان پر ہم علیحدہ گفتگو کریں گے۔ تو ہدایت کے درجات کی جہاں تک بات ہے تو سب سے پہلا درجہ جو کسبی ہے ہدایت، اس کا انابت ہے۔ دوسرے نمبر پر خود ہدایت بھی ایک درجہ ہے، پھر استقامت تیسرے نمبر پہ ایک درجہ آ جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر اللہ جل مجدہ کی طرف سے جو ہدایت بندے کو عطا ہوتی ہے وہ ربط القلب ہے۔ انابت کیا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ انابت جو ہے اللہ جل مجدہ کی جانب سے بندے کو جب عطا ہوتی ہے تو بندے کا رجوع اللہ کی جانب ہو جاتا ہے، یا اسے یوں کہیے کہ رجوع الی اللہ کا نام انابت ہے، کہ جب بندہ مالک لم یزل کی طرف رجوع کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، لو لگاتا ہے، اور بندہ ضد عناد چھوڑ کر پروردگار عالم کی طرف آ جاتا ہے اور باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، تو اسے ہدایت انابت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ،
ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا یہ ہدایت کا درجہ اس کو ملتا ہے کہ جس میں اس کی جستجو ہوتی ہے، اس کے حاصل کرنے کی طلب ہوتی ہے، تو یہ بغیر طلب کے اللہ تبارک و تعالی نہیں عطا فرماتا۔ بندے کی طلب ہو تو مالک لم یزل ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو درجہ ہے وہ ہدایت کا ہے، اور ہدایت جس کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے یہ انابت کے بعد مالک لم یزل دیتا ہے کہ جب بندے کے رجوع اللہ کی جانب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے، صراط مستقیم پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہدایت کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ استقامت۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت پذیر ہو گئے۔ تو یہ استقامت اللہ تبارک و تعالی ایمان پر، اسلام پر جس کو عطا کرتا ہے، اور بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کے مخالف ہو جائیں تو وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ہدایت کا ایک اعلیٰ درجہ جس کو استقامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب استقامت بھی بندے کو مل جاتی ہے تو مالک لم یزل پھر جو مقام عطا کرتا ہے اسے کہتے ہیں ربط القلب۔ اللہ اکبر، اس کو میں اور آسان کر دوں، یعنی رسوخ ایمان اور یقین میں پختگی۔ یہ یوں کہیے کہ ہدایت کا سب سے اونچا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرما دیتا ہے یہ اس پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے میرے مالک کی طرف سے۔ پروردگار فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ انابت سے لے کر ہدایت سے استقامت، یہ لگا رہتا ہے جہاد، ریاضات، مجاہدات کرتا رہتا ہے، اور اپنے معاملات میں، اپنے اخلاقیات میں، اپنی عبادات میں وہ اللہ کی رضا کو شامل حال رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر یہ درجہ اور مقام بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ چاروں کے چاروں درجے سورۃ الکہف کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں گے تو اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ وہ جو چند نوجوان جس کے بارے میں سورۃ کہف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا پروردگار عالم نے، وہ اس قرآن میں جو نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل ہوا، تو وہاں آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور اس کی تفصیل آپ کو ظاہر ہے کہ وہاں سے ملے گی۔ ہم مختصر سی ویڈیو میں زیادہ اس پر کلام اور گفتگو بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ چاروں درجات آپ کو ایک ہی مقام پر سورۃ کہف کے اندر اصحاب کہف کے لیے مل جائیں گے، اور ان کی تفصیل اور تفسیر بھی پڑھ لیجئے گا۔ تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ فرما لیں گے یا تفسیر نعیمی کا، تو آپ کے لیے امید ہے کہ ہدایت کا سما بنے گا۔ تو بہرحال ہدایت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے اس پر میرے رب کا بڑا احسان ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے ہم ایپیسوڈ میں ہدایت کے معانی کو بھی بیان کریں گے، اور ہدایت کے حوالے سے جو اور پہلو ہیں آہستہ آہستہ ہم ان کی طرف بھی جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات کی طرف بھی توجہ دلاتا جاؤں، پچھلی جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی کہ کیا میں ہدایت پر ہوں، تو وہاں لفظ عاملین ہے، اور ہم نے اس کی جگہ پر عالمین پڑھا ہے۔ اس کی بھی اصلاح کر لیجئے گا، اور ہم نے سمجھا کہ ہم اس کو بیان کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔